21واں پارہ سورۃ الروم آیت نمبر 52۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فَإِنَّكَ لَا تُسْمِعُ الْمَوْتَى، پس آپ نہیں سنا سکتے مردوں کو، وَلَا تُسْمِعُ الصُّمَّ الدُّعَاءَ، اور نہیں سنا سکتے آپ بہرے کو آواز، اِذَا وَلَّوْا مُدْبِرِينَ، جب کہ وہ پیٹھ پھیر کر جا رہے ہوں۔ وَمَا أَنْتَ بِهَادِ الْعُمْيِ عَنْ ضَلَالَتِهِمْ، اور آپ ہدایت نہیں دے سکتے اندھوں کو ان کی گمراہی سے۔ إِن تُسْمِعُوا، آپ نہیں سنا سکتے، إِلَّا مَن يُؤْمِنُ بِآيَاتِنَا، مگر ان کو جو ایمان لائے ہماری آیتوں پر۔ فَهُم مُسْلِمُونَ، پس وہ مسلمان ہیں۔ آج کی اس آیت مبارکہ میں امام المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ پاک نے تسلی دی کہ اے میرا پاک پیغمبر، آپ مردوں کو، بہروں کو اور اندھوں کو راہ ہدایت پر نہیں لا سکتے۔ یہ آپ کا کام نہیں ہے کسی کو ہدایت دینا۔ انک لا تہدی من احببت، آپ ہدایت نہیں دے سکتے جسے آپ پسند کرتے ہیں، ہدایت جسے رب چاہے گا ہدایت اسے ہی ملے گی۔ اور جو بندہ ہدایت کا طلبگار ہوتا ہے اللہ اسے ہدایت سے کبھی محروم بھی نہیں فرماتا۔ تو فرمایا آپ کی بات فائدہ دے گی اس آدمی کو جو ہدایت کا طلبگار ہے، جو ہماری آیتوں پر ایمان رکھنے کا ارادہ کرتا ہے، حق کی طلب رکھتا ہے، میں اللہ اسے ہدایت دوں گا۔ اس آیت مبارکہ میں اللہ کریم نے مشرک اور کافر کو مردوں اور بہروں اور اندھوں سے تشبیہ دی کہ جیسے یہ لوگ نہ سن سکتے ہیں، حالانکہ ہیں یہ کافر زندہ ہیں، لیکن اس کے باوجود یہ ان کو فرمایا یہ اندھے ہیں، یہ بہرے ہیں، اور فرمایا کہ جیسے مردے سن نہیں سکتے، دیکھ نہیں سکتے، اسی طرح کفار اور مشرکین کا بھی یہی حال ہے کہ کافروں کے دل مردہ ہو چکے ہیں، ان کے سامنے قرآن کریم پڑھو ان پر کوئی اثر نہیں ہوتا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جیسے امام الانبیاء پیغمبر جو تبلیغ کریں ان کی بھی اثر ان لوگوں پہ نہیں پڑتا، اتنے ان لوگوں کے دل مردہ ہو چکے ہیں۔ اور فرمایا صم بکم عمی فہم لا یرجعون، یہ بہرے ہیں، اندھے ہیں، گنگے ہیں، یہ سن نہیں سکتے۔ اس وجہ سے فرمایا کہ یہ حق کو تسلیم ہی نہیں کرتے، ان کے دل حق بات کو اٹھاتے ہی نہیں۔ اگرچہ امام المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم جیسے عظیم پیغمبری انہیں کیوں نہ سمجھائیں جن کا اخلاق سب سے اعلیٰ، کردار سب سے اعلیٰ، زبان اثر سب سے اعلیٰ، لیکن یہ لوگ، ان لوگوں کے دلوں پہ مہر لگ چکی ہے، یہ سننے کے لیے تیار نہیں ہے۔ آج ہمارے معاشرے میں بھی اللہ معاف فرمائے، ہم مسلمان بھی اللہ کی نافرمانی میں لگے ہوئے ہیں، حق کو نہ سنتے ہیں، نہ بولتے ہیں حق، اور نہ حق ہمیں نظر آتا ہے۔ سب کچھ ہونے کے باوجود بھی جو بات عصبیت میں آئے گی اسی کے پیچھے ہے، قومیت پرستی، عصبیت پرستی ہے۔
اور قیامت کی نشانیوں میں سے یہ ہے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ان تری الصم البکم العمی ملوک الارض، آقا علیہ السلام نے فرمایا تم دیکھو گے بہروں کو، گنگوں کو، اندھوں کو کہ وہ تمہارے بادشاہ بنیں گے، حالانکہ وہ بہرے نہیں ہوں گے، اندھے نہیں ہوں گے آنکھوں سے، فرمایا اس وجہ سے وہ بہرے، گنگے اور اندھے حکمران ہوں گے کہ جو حق بات سنیں گے نہیں، حق بات بولیں گے نہیں، اسلام سے یہ لوگ اندھے ہوں گے، حق بات قرآن و سنت کی بات کرنے سے یہ اندھے ہوں گے۔ آج یہی ہمارے حکمران اسمبلیوں میں تو گھنٹے گھنٹوں بولتے ہیں، لیکن دین کی بات سے یہ گنگے ہیں، اور وہاں جب مسئلہ دین کا آتا ہے گنگے شیطان بن جاتے ہیں لوگ۔ تو آقا علیہ السلام نے فرمایا ان تری الصم البکم العمی ملوک الارض، یہ اندھے اور بہرے اور گنگے ہوں گے، یہ وہ لوگ ہیں جو دین اور حق اور اسلام کی بات نہ حق بات کرتے ہیں اور نہ حق بات سنتے ہیں اور نہ یہ لوگ حق کو دیکھ سکتے ہیں۔ تو فرمایا یہ ایسے گنگے، یہی حال کافروں کا بھی اللہ نے فرمایا، یہی حال مردوں کا بھی فرمایا، برابر ہیں ایسے لوگ جو حق سے دور ہیں، فرمایا ان کا یہی حال ہے۔ فرمایا فَإِنَّكَ لَا تُسْمِعُ الْمَوْتَى، بس اے میرا پاک پیغمبر بے شک آپ نہیں سنا سکتے مردوں کو، وَلَا تُسْمِعُ الصُّمَّ الدُّعَاءَ، اور نہیں سنا سکتے بہرے کو پکار، اِذَا وَلَّوْا مُدْبِرِينَ، جبکہ وہ پیٹ پھیر کر جا رہے ہیں، وَمَا أَنْتَ بِهَادِ الْعُمْيِ عَنْ ضَلَالَتِهِمْ، اور آپ ہدایت نہیں دے سکتے اندھوں کو ان کی گمراہی سے، إِن تُسْمِعُ إِلَّا مَن يُؤْمِنُ بِآيَاتِنَا، آپ نہیں سنا سکتے مگر ان کو جو ایمان لائے ہماری آیتوں پر، فَهُم مُسْلِمُونَ، پس وہی مسلمان ہے، دین کی بات، حق کی بات مسلمان ہی کو نفع دیتی ہے۔ اللہ الذی خلقکم من ضعف، اللہ کی ذات وہ ذات ہے جس نے تمہیں پیدا کیا کمزوری سے، ثم جعل من بعد ضعف، اور پھر اس کے بعد اس نے کمزوری کے بعد طاقت عطا کی، قوتاً طاقت، ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشیبا، پھر عطا کی طاقت کے بعد کمزوری اور بڑھاپا، یخلق ما یشاء، پیدا کرتا ہے جو وہ چاہتا ہے، وَهُوَ الْعَلِيمُ الْقَدِيرُ، اور وہ اللہ کی ذات خوب علم والی اور قدرت رکھنے والی ہے۔ اس آیت مبارکہ میں اللہ نے انسان کی پیدائش اور اس پر آنے والے 3 مختلف ادوار کا اللہ نے تذکرہ کیا کہ انسان ذرا اپنی حقیقت کو نہ بھولے، ذرا دیکھے آج یہ حق کو تسلیم کیوں نہیں کرتا، تو ذرا اپنی حقیقت پہ تو غور کر۔ 3 دور ہیں انسانی زندگی کے۔ پہلا اللہ نے فرمایا کہ انسان کو میں نے کمزوری کی حالت میں پیدا کیا، انسان کی پیدائش کمزوری میں ہے۔ آپ دیکھیں جب انسان پیدا ہوتا ہے، بچہ ہوتا ہے، تو اتنا کمزور ہوتا ہے کہ خود پہلو بھی نہیں بدل سکتا، اور فرمایا کہ اے انسان ذرا غور کر، میں اللہ نے تجھے کس حقیر قطرے سے پیدا کیا، الم نخلقکم من ماء مہین، کیا ہم نے تجھے پانی کے حقیر قطرے سے پیدا نہیں کیا؟ ذرا اپنی ابتدا تو دیکھ،
پھر اللہ فرماتے ہیں دوسرا، کمزوری کے بعد میں اللہ قوت انسان کو عطا کرتا ہوں۔ جوانی میں طاقت آ جاتی ہے انسان میں، اور انسان اپنے جیسا کسی کو سمجھتا ہی نہیں۔ اور یاد رکھیں یہی زمانہ قیمتی سرمایہ ہوتا ہے، جوانی کا زمانہ یہ قیمتی سرمایہ ہے۔ ساری قوتیں انسان کی طاقت میں کام کرتی ہیں، صلاحیتیں ہوتی ہیں، اور اگر اس نے نیکی کے راستے پہ اس جوانی کو لگایا تو آقا علیہ السلام نے فرمایا شاب نشأ فی عبادت ربہ، کل قیامت کا دن ہوگا، میدان محشر میں بڑی سختی ہوگی۔ اللہ ہم سب کو اس دن کی سختیوں سے محفوظ فرمائے۔ کافر لوگ گناہگار کہیں گے حساب شروع ہو جائے، جا جنت جہنم کا فیصلہ ہو جائے، جہنم میں جائیں، یہ بڑا سخت عذاب ہے میدان محشر کا۔ اور نبیوں کے پاس جائیں گے کہ آپ کسی طرح اللہ کے سامنے سفارش کرو، حساب کتاب والا کام شروع ہو جائے۔ جہنم کے عذاب سے بھی میدان محشر کا عذاب اتنا سخت ہوگا، اللہ ہم سب کو سختیوں سے محفوظ فرمائے۔ تو فرمایا اس دن کی سختی سے جس جوان نے اپنی جوانی نشأ فی عبادت ربہ، جس نے اپنی جوانی اللہ کی عبادت میں گزاری، اس بندے کو میدان معاشر میں اللہ اپنے عرش کا سایہ نصیب کریں گے۔ تو اس لیے یہی قیمتی جو انسان کا سرمایہ ہے، یہی عمر ہوتی ہے جوانی کی۔ اور تیسرا فرمایا تیسری انسان کی عمر وہ بڑھاپا ہے، اور بڑھاپے میں جب جوانی ختم ہو جاتی ہے، بڑھاپا شروع ہو جاتا ہے، بال سفید، انسان کے اعضاء کمزور ہو جاتے ہیں، آنکھوں کی بینائی ختم ہو جاتی ہے، کانوں کی سنوائی ختم ہو جاتی ہے، اور حافظہ انسان کا کمزور ہونے لگتا ہے۔ تو انسان کو اپنی اصلیت نہیں بھولنی چاہیے، حقیقت نہیں بھولنی چاہیے۔ یہی میرا اللہ سمجھا رہے ہیں، اپنی حقیقت کو نہ بھولو۔ کس بات پہ تکبر ہے، کس بات پہ غرور ہے، اپنی حقیقت نہ بھولو، اپنی پیدائش سے آخر تک غور کرو، سمجھ آ جائے گی۔ فرمایا کہ رب کی ذات ہے سب سے بڑی ذات، اس لیے انسان کو رب کے سامنے عاجزی کرنی چاہیے۔ اور اگلی آیت پاک میں قیامت ہی کا منظر بیان فرمایا کہ جب قیامت کے دن مجرمین سے پوچھا جائے گا، مجرموں دنیا میں کتنا عرصہ رہے؟ دنیا میں جو 50 60 70 90 80 سالہ جو زندگی گزاری، پوچھا جائے گا کتنا عرصہ رہے؟ تو کافر لوگ کہیں گے یا اللہ ما لبثوا غیر ساعہ، صرف ایک گھڑی۔ یہ جو آج ہم زندگی دنیا میں 50 60 70 سالہ زندگی پہ ہم آخرت سے غافل ہو چکے، اس کی حقیقت قرآن کہتا ہے، رب کا قرآن سچا ہے، غفلت کی چادر اتارنی چاہیے۔ یہی 50 60 سالہ زندگی قیامت کے دن ان مجرموں سے پوچھا جائے گا، بتاؤ کتنا عرصہ رہے؟ آخرت کا جو ان کو حساب میدان محشر دیکھیں گے، کہیں گے غیر ساعہ، یہ تو ایک گھڑی ہے۔ ایک گھڑی کیا ہے؟ ایک لمحہ ہے، ایک سیکنڈ ہے۔ آنکھ بند کرو اور فوراً کھولو تو یہ لمحہ اور سیکنڈ ختم ہو گیا۔ یہ دنیا کی 100 سالہ زندگی آخرت کے مقابلے میں یوں ہوگی۔ افسوس کریں گے، اوہو ایک گھڑی کے لیے ہم نے ہمیشہ کی زندگی تباہ کر ڈالی، اور بڑا ہی افسوس کریں گے 50 100 سالہ زندگی کو ایک سیکنڈ سمجھیں گے، آخرت میں افسوس کریں گے۔ وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ كَأَن لَّمْ يَلْبَثُوا إِلَّا سَاعَةً مِّنَ النَّهَارِ، کہیں گے ہم تو دنیا میں صرف دن کا کچھ حصہ رہے۔ اور دوسری جگہ فرمایا یوم یرونہا لم یلبثوا الا عشیۃ او ضحاہا، کہیں گے یہ بس ایک صبح رہے یا ایک شام رہے، اس سے زیادہ ہماری یہ 100 سالہ زندگی نہیں ہے۔ اس لیے یہ قرآن کریم سچا ہے، یہ رب کا فرمان ہے، اس میں ذرہ برابر کوئی شک نہیں ہے۔ جب شک نہیں ہے تو اللہ کل قیامت کا منظر ان مجرموں کا بیان کر رہے ہیں جنہوں نے دنیا کو سب کوئی سمجھا، غفلت کی چادر نہ اتاری اور دنیا کو سب کوئی سمجھ بیٹھے۔ رب کا قرآن سچا، رب جھنجھوڑ رہا ہے۔ میں اور آپ بھی اسی زندگی میں کیا دنیا کی پیچھے لگے ہوئے ہیں، کیا غفلت کی چادر نہیں اتری؟ اس لیے قرآن سچا ہے، کل قیامت کے دن افسوس نہ کرنا پڑے۔ فرمایا وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ يُقْسِمُ الْمُجْرِمُونَ
اور جس دن قیامت قائم ہوگی قسمیں کھائیں گے مجرم لوگ، ما لبثوا غیر ساعہ، کہ وہ نہیں رہے ایک گھڑی سے زیادہ، کذالک کانوا یؤفکون، وہ الٹے پھرے جاتے ہیں۔ وقال الذین اوتوا العلم، اور کہا ان لوگوں نے جنہیں علم دیا گیا، والایمان، اور ایمان والے لوگ کہیں گے، کافروں کو مجرموں کو جواب دیں گے جنہوں نے دنیا کے اندر دنیا کو سب کچھ سمجھ بیٹھے ایمان سے محروم ہو گئے، ایمان والے اور علم والے لوگ کہیں گے تم جھوٹ کہتے ہو، ما لبثوا غیر ساعہ، تم ایک گھڑی نہیں ٹھہرے، لقد لبثتم فی کتاب اللہ، تحقیق تم ٹھہرے اللہ کی تحریر میں، اللہ کے علم کے مطابق تم دنیا کے اندر ٹھہرے، الی یوم البعث، اٹھنے والے دن تک، یعنی قیامت والا دن مراد ہے۔ فہذا یوم البعث، یہ دن ہے کھڑے ہونے کا، ولکنکم کنتم لا تعلمون، اور لیکن تم تھے نہیں جانتے، دنیا میں تم قیامت کو جھٹلاتے تھے، مانتے ہی نہیں تھے، آج وہ قیامت آ چکی، وَلَٰكِنَّكُمْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، اور لیکن تم نہیں جانتے تھے۔ فَيَوْمَئِذٍ لَا يَنفَعُ الَّذِينَ ظَلَمُوا، پس اس دن ظالموں کو کوئی نفع نہیں دے گا، معذرتہم، ان کا معذرت کرنا، ولا ہم یستعتبون، اور نہ انہیں توبہ کرنے کا موقع دیا جائے گا، نہ انہیں اللہ کو منانے کی اجازت دی جائے گی۔ مجرم لوگ قیامت کے دن اللہ کی عدالت میں میدان معاشر میں بڑی معذرتیں کریں گے، اللہ کے حضور گڑ گڑائیں گے، کچھ کہیں گے ربنا غلبت علینا شکوتنا، اے ہمارے ربا ہم پر بدبختی غالب آ گئی، اللہ ہمیں سمجھ نہ آئی، دنیا کے اندر اللہ کریم ہم سمجھ نہ سکے، اللہ آج ہمیں پتہ چل گیا ربا، آج ہم معافیا مانگتے ہیں تجھ سے۔ ربما یود الذین کفروا لو کانوا مسلمین، افسوس کریں گے ہائے کاش ہم مسلمان ہوتے، اللہ کے حضور بڑی معذرتیں کریں گے، اللہ کریم سے کہیں گے اللہ ساری دنیا سونے سے بھری ہوئی، اللہ تو ہم سے لے لے، ساری کائنات سونے کی بن جائے، اللہ اتنی بھی اتنی اور بھی لے لے، اللہ آج تو ہمیں آخرت کے عذاب سے بچا لے، بڑی معذرتیں کریں گے، کچھ تو کہیں گے اللہ سمجھ نہ آئی، بدبختی غالب آ گئی تھی، ربا تجھے راضی نہ کر سکے، کچھ بدبخت کہیں گے ربنا اطعنا سادتنا وکبراءنا فاضلونا السبیل، اے اللہ ہم نے تو اپنے بڑوں کی باتیں مانتے رہے، اللہ ہم تو ان کے پیچھے چلتے رہے، ہم تو اپنے لیڈر کے پیچھے چلتے رہے، ربنا انا اطعنا سادتنا، اللہ ہم نے تو سرداروں کے پیچھے چلتے رہے، وکبرانا، اپنے بڑوں کے پیچھے چلتے رہے، اللہ انہوں نے ہمیں گمراہ کر دیا، ہمیں سمجھ نہ آئی، اللہ ہمارا اس کے اندر کوئی بھی ایسی بات نہیں، اللہ ہمیں تو فلاں بندے نے گمراہ کیا تھا، اور روئیں گے، بڑا افسوس کریں گے مجرم لوگ۔ حدیث پاک میں آقا علیہ السلام نے فرمایا اتنا روئیں گے آنسو ان لوگوں کے ختم ہو جائیں گے، آنکھوں سے خون بہنا شروع ہو جائے گا، اور آقا علیہ السلام نے فرمایا اتنا روئیں گے، اتنا زیادہ روئیں گے، اگر ان کے
آنسوؤں کو جمع کر کے کشتیاں بھی چلانی پڑیں، ان کے آنسوؤں میں کشتیاں بھی چل پڑیں گی۔ فرمایا آخرت کے اندر یہ مجرم لوگ اتنے روئیں گے، لیکن آخرت میں رونے کا کوئی فائدہ نہیں۔ اللہ نے فرما دیا فَيَوْمَئِذٍ لَا يَنفَعُ الَّذِينَ ظَلَمُوا، اس دن ظالموں کے کوئی کام نہیں آئے گا، معذرتہم، ان کا معذرت کرنا، وَلَا هُمْ يُسْتَعْتَبُونَ، اور نہ ان کو منانے کی اجازت دی جائے گی کہ رب کے حضور توبہ کریں۔ یہ نہیں ہے، یہ ان لوگوں کے لیے، ہمارے لیے، آپ کے لیے سبق ہے دنیا میں زندگی کیسے گزر رہی ہے۔ آج اللہ کے حضور معذرت کر لو، آج چھوٹے سے رونے پہ رب معاف کر دے گا، کل اتنا روئے گا بھی تو انسان معافی کچھ بھی نہیں ہے۔ آج ہی دنیا کے اندر وقت ہے، رب نے صحت دی، اللہ کریم نے وقت دیا، جوانی دی، وقت دیا، اس لیے اپنے اللہ کو راضی کر لو تاکہ کل قیامت کے دن وہاں رونا نہ پڑے۔ اللہ مجھے اور آپ سب کو عمل کی توفیق نصیب۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔